بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے نور سے ہم سینوں کو منور کرنے آئے ہیں۔ ہمارا یہ آنا، سننا، سمجھنا قبول فرمائے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 ہم سیکھیں گے۔ اس کی تجوید، اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ کون سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کون سے ریپیٹ ہو کے آئے ہیں، کون سے پہلی دفعہ آئے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اس کی گرامر بھی آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اللہ یستہزئ، استہزاء کرتا ہے۔ پیچھے تھا مستہزئون، استہزاء کرنے والے۔ استہزاء کے حروف اصلی ہیں ھذا ہوا۔ قرآن میں ہے اتتخذنا ھزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اب یہ تو ایک عیب ہے، تو یہ اللہ نے اپنی طرف اس فعل کو کیوں منسوب کیا، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ یستہزئ، وہ استہزاء کرتا ہے یا مذاق کا جواب دیتا ہے۔ بہم، ان کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ یہ اور یہ جو کہتے تھے، یہ جو لوگ تھے ملاقات کرنے والے، مومنوں کو کہنے والے کہ ہم تمہارے ہیں، اور کافروں سے کہنے والے کہ ہم تمہارے ہیں، ان کے ساتھ اللہ بھی مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مد کرتا۔ مد کرنا کیا ہوتا ہے؟ مد، مدت، ہاں، مد و جزر۔ سمندر میں لہر جب لمبی ہوتی ہے پھر پیچھے ہٹتی ہے تو اس کیفیت کو مد و جزر کہتے ہیں۔ مد آئے حد سے کراس کر جاتی ہے، جزر آئے تو پیچھے ہٹتی ہے۔ مد، مدت، لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ يَمُدُّهُمْ، اور ان کو دراز کرتا ہے، لمبا کرتا ہے۔ ان کی مدد کے معنی میں یہ نہیں آئے گا ابھی۔ اسی روٹ سے مدد بھی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ہم اگر اس شد کو کھول لیں تو یہ بن جاتا ہے مدد مانا۔ مدد بھی کیا ہوتی ہے کہ اس کی طاقت میں ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اس کی، ٹھیک ہے، اس کی قوت میں اضافہ کرتے ہیں، یہ مدد ہے۔ تو جتنے حرف ملتے ہوں گے آپس میں یا روٹ ورڈ ملتے ہوں گے اتنا معنی بھی مشترک ہوتا ہے، ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اور ان کی رسی دراز کرتا ہے۔ فی طغیانہم، ان کی طغیان میں۔ یہ طغیانی جب آتی ہے سمندر میں تو وہ حد کراس کرتا ہے، پھر اس سے نقصان ہوتا ہے۔ خود اپنا خزانہ بھی اس کا باہر اڑ آتا ہے، اور باہر بستیوں اور ساحلوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، وہاں کی زمینوں اور آبادیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ طغیانی تو بہرحال نقصان دہ ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ سب طاغوت کے چیلے چانٹے یہ طغیانیاں اٹھا رہے ہیں، اور اللہ ان کو طغیانیوں کا موقع دے رہا ہے۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ عمہ یعمہ کا معنی ہوتا ہے، عامہ بھی آتا ہے اور عامیہ بھی آتا ہے۔ عامیہ کا معنی پہلے گزرا تھا، صم بکم عمی، اندھے۔ عامہ بھی اندھے۔ بعض نے تھوڑا سا فرق کیا ہے جی، عامہ دل کے اندھے اور عامیہ آنکھوں کے اندھے، تو نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ تعمی قلوبہم، جیسے قرآن میں ہے۔ یعمہون، وہ اندھے بنے ہوئے ہیں یا ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اندھوں کی طرح۔ پھر سن لیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ یعمہون کا تعلق ہم اس کے ساتھ جوڑیں تو یوں بن جاتا ہے فی طغیانہم یعمہون، یہ بھی ایک جملہ ہے۔ اپنی طغیانی میں وہ بھٹکتے پھر رہے، ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ استہزاء اور حضوا کی میں نے تھوڑی وضاحت کر دی ہے، مدہ کی آگے طغیان کا مفہوم بھی آ گیا۔ اب یہ ایک لفظ اسی سے ملتا جلتا ہے، طاغوت، جو قرآن میں آگے بھی آئے گا، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ کو مان لیا تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا
جو اٹوٹ ہے، ٹوٹے گا نہیں، چھوٹے گا نہیں۔ تو طاغوت کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو رب کی فرما برداری سے نکل جاتا ہے، طاغوت ہے، رب کے مقابلے میں اپنا حکم لاتا ہے، اپنی پالیسی لاتا ہے، اپنا نظام لاتا ہے، اپنی مرضی لاتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ اور یہ طاغوت مختلف درجوں میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اس میں بڑا سنبھل کے چلنا چاہیے، اور ناپ تول کے پانی پیو تو چھان کر، قدم رکھو تو پھونک کر، تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم کوئی رائے قائم کرنا چاہیں، کوئی فیصلہ لینا چاہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں رب کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، یا جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں کہیں یہ رب کا نافرمان تو نہیں ہے، رب کے اینٹی تو نہیں چل رہا ہے۔ وہ اینٹی چل رہا ہے اور آپ جان بوجھ کے اس کو فالو کرتے ہیں، تو یہ طاغوت کی پیروی ہو جائے گی۔ فرعون کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ اب اس کا یہ مفہوم بھی آ گیا آپ کے سامنے۔ ایک سوال تھا کہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے، تو مذاق کرنا تو بہت بری بات ہے۔ اللہ نے خود فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کو اپنی طرف کیوں منسوب کرتا ہے؟ اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں ویسے بھی زبان دانی پر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو یہ اس وقت کبھی نہیں لگتا۔ کہتے ہیں پتر تیرے میں مزہ چکھاواں گا، اب مزہ تو اچھا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو جملے میں کہتا ہے پتر میں تینوں مزہ چکھاواں گا، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اب سزا کا تو مزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ مکروا ومکر اللہ، انہوں نے چال چلی ہے یا دھوکہ دیا ہے، تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ ایک چال چلی۔ تو گویا کہ برائی کے بدلے میں اس کو سزا دینا، یہ اس کا نام بھی انہی لفظوں سے لے لیا جاتا ہے۔ اب وہ استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مذاق پتہ کیا کیا؟ وہ ایسا نہیں ہے کہ ناجائز کیا ان کے ساتھ، یہ کیا کہ وہ کریں فوری ان کو پکڑا نہیں، اور اسی وجہ سے وہ دلیر ہوئے ہیں کہ لو جی اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسح کر کے رکھ دیتا، مٹھا کے رکھ دیتا۔ تو ابھی تک اگر رب نے ہمیں کچھ نہیں کہا تو مطلب ہے ہم ٹھیک ہیں اور تم بیوقوف ہو۔ اگر اللہ تمہارا ہے تو رحمتیں ہمارے کاشانوں پہ کیوں برستی ہیں، اور تم کیوں فاقہ مستی کا شکار ہو، اور ہم تمہیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ عزت دیکھیں ہماری ہے، گلگلہ ہمارا ہے، اور شہرہ ہمارا ہے، تم کس کھاتے میں ہو؟ تو اگر تم ٹھیک ہوتے تو تمہارے یہ حالات نہ ہوتے۔ اب اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا نہیں ہے، وہ اور سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، پھر اچانک اللہ تعالیٰ ڈور کھینچ لیتا ہے۔ بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھ لیا، اللہ نے یکدم ڈوری کھینچی ہے تو حسینہ وجد دھڑام سے نیچے آ گری، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے استہزاء کا ان کو جواب دیا کہ ان کو جی ہاں جی یہ وہ کنورٹ ہو گیا ہے۔ تو آگے جو کنورشن کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کو ہم تعلیلات کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ سکھائیں گے۔